السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قابل قدر بزرگان محترم اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور اس میں کچھ ہمارے لوگ بھی ہیں جن کے دل کے اندر، جن کے دماغ کے اندر بھی جب غیروں کی طرف سے، یہ معتذرین کی طرف سے جب اعتراضات آتے ہیں تو پھر ہمارے بھی دل و دماغ کے اندر وہ اعتراضات گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو پڑھا نہیں کہ کیا ان کی ہستی تھی، کیا ان کے اخلاق تھے، کیا ان کا اللہ رب العزت نے مقام عطا کیا تھا، انک لعلی خلق عظیم۔ تو پھر ہمارے بھی دل و دماغ کے اندر وہ خیالات گھومتے رہتے ہیں، اور اللہ معاف کرے اگر ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی صحیح اور سلامت نہیں رہتا۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت کرے۔ میں اس پر ایک اعتراض کا جواب دینے لگا ہوں، توجہ سے سننا۔ بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، 11 شادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنسی خواہشات زیادہ تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا؟ اس اعتراض کو ذرا دھیان سے سننا، توجہ سے سننا، اور دوسروں تک پہنچانا، دور دور تک پہنچانا کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیا ہستی تھی، ان کو اللہ نے کیا مقام اور رتبہ عطا کیا تھا۔ پہلی بات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کرنے لگے، خوبصورت نوجوان تھے، اتنے خوبصورت کہ جب مصر کے اندر یوسف علیہ السلام، امی عائشہ فرماتی ہے، مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر جو مصر کی شہزادیاں تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو سیب تھا وہ کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتے، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے سینے کو، اپنے کلیجے کو، اپنے سینے کو کاٹ دیتی۔ اتنے خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے چہرے انور پر جو نور تھا، امی عائشہ فرماتی ہے، پہلے زمانے میں لائٹ تو نہیں تھے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں اندھیرے میں کبھی سوئی کے اندر اگر دھاگا ڈالنے کے لیے ضرورت پڑتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں آتے تو ان کے چہرے انور کے نور سے مجھے وہ سوئی کے اندر کا جو سوراخ ہے وہ مجھے نظر آتا۔ اور بہت سارے واقعات ہیں، وہ معجزات کے اندر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو ان کے یہ دانتوں کے درمیان سے، دندان مبارک کے درمیان سے نور نظر آتا تھا۔ خیر، بہت سارے معجزات ہیں۔ اصل میں آپ کو جو اعتراض ہے اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت، اتنے حسین نوجوان، 25 سال کے نوجوان، دشمنان اسلام، کفار قریش ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے کہ تمہارا جو بھتیجا ہے وہ اس طرح ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اگر اس کو عرب کی دولت چاہیے تو سب کے سب اس کے قدموں میں ہم نچھاور کرتے ہیں۔ نمبر 2 آپشن، اس کو اگر کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے، دھیان سے سننا، اس کو اگر کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے، عرب کی سب سے خوبصورت، حسین، خوبصورت شہزادی اس کے قدموں میں ہم ڈال دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ 25 سال کا خوبصورت نوجوان، اور اتنا خوبصورت جس کی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے تعریف کی، تو اتنا خوبصورت نوجوان جس کو عرب کہہ رہے ہیں کہ سب سے خوبصورت حسین شہزادی عرب کی آپ کے قدموں میں نچھاور کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ کہنے لگے میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر دے دو، ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، میں پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ جو دین ہے، جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اس کو ضرور بھی ضرور پھیلاتے رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اور کس خاتون سے شادی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرے اور آپ کی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی آپ کو پتہ ہے؟
ان کی پہلے سے 2 شادیاں ہو چکی تھی، پہلے سے ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے، ایک کے ساتھ نکاح ہوا، اس کے ساتھ بچے بھی ہوئے، اس کے بعد یا تو اس کا شوہر انتقال ہوا تھا یا تو انہوں نے طلاق دے تھی، اس کے بعد دوسرے خاوند سے نکاح ہو گیا، اس کے بعد ان سے بھی اولاد ہو گئی، اور اس نے بھی یا تو طلاق دی یا پھر اس کا انتقال ہو گیا، یعنی 2 خاوند سے، اور دونوں خاوند سے اولادیں بھی ہو چکی تھی۔ اس خاتون سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور وہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے اور اماں خدیجہ 40 سال کی تھی۔ اب آپ خود تصور کرو، خود امیجن کرو، آج کے نوجوانوں، 25 سال کا نوجوان ایک 40 سال کی عورت سے شادی کیوں کرے گا؟ جنسی خواہشات کی وجہ سے۔ اگر ان کو جنسی خواہشات نعوذ باللہ تھی تو پھر عرب کے شہزادے ان کے قدموں میں لا کر رکھنے تیار تھے، انہوں نے انکار کیا، اور شادی بھی کی تو کس سے شادی کی؟ جو آلریڈی 2 نکاح سے ہو کر آئی تھی، اور دونوں سے اولاد ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اور جب تک اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ 50 سال کی عمر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور 50 سال کے بعد تو ویسے ہی بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ کے اندر گئے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کے نکاح فرمائے، اور باقی کے نکاح بھی کیوں فرمائے؟ یہ خود سے نہیں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی کی لڑکی اپنے نکاح میں نہ لی، اور نہ ہی اپنی لڑکی کسی کے نکاح میں دی، جب تک کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم نہ آیا ہو۔ اللہ نے خود ان کو کرنے کے لیے کہا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور کب؟ 50 سال کی عمر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی نکاح مدینۃ المنورہ کے اندر جا کر کیے، اور اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بہت ساری حکمتیں تھیں، بہت ساری اس کی مصلحت تھی۔ میں ایک چند آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نمبر 1 کہ مدینۃ المنورہ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آ گئی، دین پھیلانا، صحابہ کرام سے ملنا، اور پھر جہاد، اور یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی تھی۔ تو مردوں کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات رہتے تھے، ان کو دعوت و تبلیغ سکھاتے تھے، دین سکھاتے تھے، اور بہت سارے نظام اسلام کے وہ سکھاتے تھے۔ عورتوں کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام جا نہیں سکتے، ان کے مسئلے مسائل ان کو بیان نہیں کر سکتے تھے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نکاح کیا کہ عورت کے مسئلے مسائل زیادہ جانتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کے نکاح کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو بلا تکلف سکھا سکتے تھے مسائل، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہے باقی مدینۃ المنورہ کی عورتوں کو، اور باقی جتنے بھی اسلام کے اندر جو داخل ہونے والی عورتیں تھیں، ان کو وہ مسئلے مسائل سکھاتے۔ ایک تو یہ مصلحت تھی۔ نمبر 2، پہلے زمانے کے اندر جو ڈیفینس کے لیے پھر جو جہادیں ہوا کرتی تھی، پھر اس کے بعد خاندانی دشمنی ہوا کرتی تھی، تو ان خاندانی دشمنوں کو مٹانے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل کیا کرتے تھے۔ قبیلے کی دشمنی ہوا کرتی تھی، تو اس کے اندر کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ جو بہت سالوں سے اس کا دشمن ہوتا تھا دوسرے قبیلے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش تھا، تو قریش خاندان کے جو بھی دشمن ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں قبیلے کے عورت سے نکاح کر لیے، اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد ہو گئے، تو ان کی جو زمانے سے دشمنی چلی آتی تھی، تو وہ دشمنی ان کی ختم ہو گئی داماد کی وجہ سے اور بیٹی کی وجہ سے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، کسی کے خاوند جنگ کے اندر شہید ہو گئے، اب وہ بیوہ ہو گئی، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کی، نکاح کیا اپنی عدت گزارنے کے بعد، ان کو دیکھا دیکھی دوسرے صحابہ اکرام نے بھی کیے، تو کوئی اس زمانے کے اندر عورت بے نکاح نہیں ہوتی تھی۔ بہت بڑی مصلحت ہے اسلام کے اندر کہ دوسری جو شادی، تیسری شادی، اللہ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ تم نکاح کرو 2، 3 اور 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَوَاحِدَةً، اگر تم ڈرپوک ہو، تم انصاف نہیں کر سکتے، پھر ایک پہ اتفاق کر لو۔ بہت بڑی مصلحت ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ آج کے زمانے میں بھی دیکھو، عورتوں کی کوانٹٹی زیادہ ہے، مردوں کی کوانٹٹی کم ہے۔ 25 مرد ہے تو 75 عورتیں ہیں، 25 مرد 25 عورتوں سے شادی کریں گے تو باقی کے 50 کہاں جائیں گے؟ عورتوں کا ہی فائدہ ہے اس کے اندر، عورتوں کا ہی فائدہ ہے۔ پھر کتنے ایسے جو بیوہ ہے، کتنے ایسے ہیں جو مطلقہ ہے، جن کے شوہر انتقال ہوئے، یا پھر جو طلاق شدہ ہے، تو وہ بیچارے زکوٰۃ کے پیسوں کے اوپر رہتے ہیں اور صدقے کے پیسے کے اوپر۔ اگر کوئی ان کو اپنے نکاح کے اندر لے لے تو وہ بجائے صدقے اور زکوٰۃ کے پیسے کے اپنے خاوند کے پیسوں کے اوپر زندگی گزارے۔ خیر، ایک مستقل الگ ٹاپک ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کیا، باقی دوسرے صحابہ اکرام نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دیکھی نکاح کرنے لگے۔ تو جو بھی جن کے بھی خاوند جنگ کے اندر شہید ہوئے یا جو بھی مطلقہ عورتیں تھیں، وہ نکاح ان کو ایک شوہر مل گیا، ان کو ایک ازدواجی زندگی مل گئی، بجائے صدقے اور زکوٰۃ کے پیسے کے وہ ایک شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے ان کو ایک شوہر کے ساتھ رہنے کی زندگی مل گئی۔ تو یہ ایک تیسری مصلحت تھی۔ اب اور ایک اعتراض ہوتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 6 سال کے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے شادی کی، کہا ان کی عمر اور کہا ان کی عمر۔ اب اس کا بھی ذرا دھیان سے اور توجہ سے جواب سننا۔ زمانے جاہلیت نے عرب کے اندر آج بھی عورتیں جلدی بالغ ہوتی ہیں۔ اسلام کے اندر بلوغ سے پہلے شادی کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اور زمانے عرب کے اندر چونکہ وہاں پہ گرمی زیادہ ہے، وہاں پہ لوگ اور گرمی کے چیزیں بھی زیادہ استعمال کرتے، کھجور زیادہ استعمال کرتے، شہد استعمال کرتے، تو وہاں مرد بھی اور عورتیں بھی جلدی بالغ ہوا کرتی ہے۔ تو نمبر 1 تو یہ ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی تو نکاح تو 6 سال کی عمر میں ہوا، لیکن رخصتی بالغ ہونے کے بعد ہوئی۔ 9 سال کے بعد جب ان بالغ ہوئی تب رخصتی ہوئی۔ نکاح ہوا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، اپنے ہی گھر پر تھے 2 سال۔ پھر جب بالغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر نے خود لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑا ہے۔ نمبر 2 بات، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر تمام صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ تھے، جتنے انبیاء آئے اتنے صحابہ، 1,24,000 انبیاء آئے، 1,24,000 صحابہ بھی تھے، تو جتنے صحابہ آئے تمام صحابہ نے جو دین ہم کو سکھائے اس کو ایک طرف رکھ دو۔ اگر وہ 4 حصے کر لے تو صحابہ خود فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ نے جو ہم کو دین سکھائے تو وہ اس کے اگر 4 حصے کر لے تو 3 حصے امی عائشہ سے ہم کو ملے ہیں اور 1 حصہ باقی تمام صحابہ سے ملا۔ اب بتاؤ کہ کوئی چھوٹی سی بچی کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے، کوئی بھی آج کے دور پہ جیسا ریپ یا کوئی بھی واقعہ، تو وہ دماغی ٹارچر ہوتی ہے اور پھر آگے اس کا ذہن اچھے سے کام نہیں کرتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں تو پھر ان کا دماغ نے اتنا کیوں کام کیا کہ تمام 1.25 لاکھ صحابہ ایک طرف اور ان کی طرف سے 1 حصہ دین کا ملا، اور امی عائشہ کا ذہن اتنا تیز تھا، اتنا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا ہے اور لوگوں کو اور امت کو سکھایا ہے کہ دین کے اگر 4 حصے کر لیے جائے تو 3 حصے امی عائشہ سے ملتے ہیں اور 1 حصہ باقی تمام صحابہ سے ملتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ خود جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کے پاس ایک جنت کا تشتری تھا جس کے پاس اس کے اندر کچھ مخمل کی چادر لپیٹی ہوئی تھی، اس کو کھول کر دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی تصویر تھی۔ اللہ نے خود حکم دیا تھا کہ عائشہ کے پاس نکاح کر لو۔ اللہ کی بہت بڑی مصلحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کرنے کی اور نکاح کرنے کی بہت اس کے بھی بارے میں ہے۔ تو پہلے زمانے کے اندر اس طرح ہوا کرتا تھا، آج بھی عرب کے اندر مطلب عورتیں جلدی بالغ ہوتی ہے اور بالغ ہونے کے بعد تو اسلام کے اندر نکاح کر سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت تھی، یہ نہیں ہے کہ 50 سال کے بعد اس طرح آج کے زمانے کے اندر ہم سب وہ کیمیکل کا کھانا کھا رہے تو آج کے زمانے کے اندر 15 سال کے اندر ہی کمر درد اور پیر درد اور ہاتھ درد شروع ہوتا ہے۔ اس طرح بالکل نہیں ہے۔ نبی جو ہوتے تھے اللہ ان کو بہت طاقت عطا فرماتا، خوبصورتی، حسن و جمال، اس طرح مردانگی کی طاقت، ہر چیز اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا تھا۔ خیر یہ بات بہت لمبی چوڑی ہو جائیں گی، تو میں اصل اعتراض تو یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے، وجہ اس کی کیا تھی میں نے بتا دیا۔ اتنے خوبصورت اور حسین نوجوان ہونے کے بعد بھی وہ 40 سال کی عمر یعنی اپنے سے 15 سال کی عمر بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرتے، جو بھی آلریڈی 2 خاوند سے ہو کر اور دونوں سے اولادیں بھی ہوئی تھی، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے۔ پھر زندگی کے 25 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے ساتھ گزارے۔ پھر مدینہ المنورہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے خود حکم دیا، اس کی کیا مصلحتیں تھیں وہ سب آپ کے سامنے بیان کیا۔ خیر امت کو تو صرف 4 کی ہی اجازت ہے، اور وہ بھی اگر انصاف کر سکتے ہیں تو، اس کے علاوہ نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 جو کیے اس کی کیا مصلحتیں تھیں، اس کی کیا حکمتیں تھیں، وہ سب کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ خیر سمجھنے والے کے لیے ایک اشارہ بھی کافی ہے، اور نہ سمجھنے والوں کے لیے پہاڑ کے برابر دلائل بھی دو تو اس کے لیے وہ ناکافی ہے۔ خیر میرے اور آپ کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خالق کائنات کے بعد سب سے افضل ہستی جو ہے وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
یہ تو میں اس سے بڑھ کر بات کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ اطہر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سوئے ہوئے ہیں ان کے بدن مبارک سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مٹی کعبۃ اللہ شریف سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ میرا عقیدہ ہے وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ یہ میرا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے اوپر بھی، جہاں جبرائیل علیہ السلام کی بھی رسائی ممکن نہیں، سدرۃ المنتہا آخری سٹاپ ہے فرشتوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 نور کے پردے اٹھا کر وہاں سے بھی آگے چلے گئے ہیں اور ان کے قدم مبارک عرش الہی کے اوپر تک چلے گئے ہیں۔ تو میرا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر سے جو لگی ہوئی مٹی ہے وہ بھی عرش الہی سے افضل ہے۔ تو اعتراض تو بہت دور کی بات ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔